نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ عنوان ہے خاتمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العزت کے انسان کے اوپر بے انتہا احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا۔ ہم معدوم محض تھے، ہم کچھ بھی نہ تھے، سیرے سے ہمارا وجود ہی نہ تھا، اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ اس کائنات کی ایک ایک چیز یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، ایک ایک چیز یہ مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری کائنات کی ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت نے ہماری خدمت پر لگا دیا ہے، ہمیں ان کا مخدوم بنایا ہے۔ اس مشت خاک کو گویا کہ زمین سے اٹھا کر باد ثریا تک پہنچا دیا ہے۔ ایک صحیح الدماغ انسان جب اس کی ان بے پایا انعامات اور احسانات کا تصور کرتا ہے تو اس کا قلب، اس کا دل شکر و امتنان کے جذبے سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے حصول کے ذریعے اطمینان سمجھتا ہے، اس کی ناراضگی کو، اس کے غصے کو اپنے لیے موجب خسران سمجھتا ہے، نقصان کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان اس کے پاس ایسا کوئی ذریعہ، کوئی آلہ موجود نہیں تھا، کوئی طریقہ نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ معلوم کر سکے کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا خالق یہ کن عقائد سے، کن اعمال سے خوش ہوتا ہے اور کن عقائد اور اعمال سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے رسالت اور نبوت کا نظام قائم فرما دیا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان انبیاء اور رسول کے اوپر اپنی وحی کو نازل فرمایا، اور وہ انبیاء اور رسول اللہ رب العزت کے اس وحی کو، اس پیغام کو، اس حکم کو اشرف المخلوقات انسان تک پہنچاتے گئے، ان کو اللہ کے احکامات کے بارے میں آگاہ کرتے رہے کہ تمہارا رب کن اعمال سے خوش ہوتا ہے، کن عقائد سے خوش ہوتا ہے اور کن سے ناراض ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ عظیم الشان سلسلہ جس کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور نبوت اور رسالت کا یہ عظیم الشان سلسلہ
جس کی تکمیل، جس کا اختتام آقا دو جہاں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات آپ کو جان لینی چاہیے کہ دین یہ تمام انبیاء اکرام کا ایک ہی رہا ہے، البتہ شریعت یہ مختلف تھی۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ رب العزت نے ان کے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت عطا فرمائی، احکامات نازل فرمائے۔ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ یہ دین ہے۔ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، یہ دین تبدیل نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ ہی رہا، لیکن شریعت مختلف ہوتی رہی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ انبیاء تبدیل ہوتے رہے، شریعت مختلف ہوتی رہی، لیکن دین ایک ہی رہا۔ تمام انبیاء کو اللہ نے حکم دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے ایک ہی چیز کا حکم دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دین ہے، محمد رسول اللہ شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء تبدیل ہوتے رہے، شریعت تبدیل ہوتی رہی، لیکن جب باری آتی ہے آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے، خاتم النبیین پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے۔ آگے شریعت تبدیل ہوتی رہتی تھی، دوسرا حصہ تبدیل ہوتا رہتا تھا، لیکن آج کے بعد میں اللہ نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ ایک ہی کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں ہوگی، آپ ہی آخری نبی ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے ان کے زمانے اور حالات کے مطابق احکامات عطا فرمائے۔ جیسے جیسے انسانیت ترقی کرتی گئی، احکامات تبدیل ہوتے رہے، احکامات بدلتے رہے۔ جب انسانیت پورے عروج اور کمال کو پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ذاتِ حیات دے کر اس کائنات میں مبعوث فرما دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے بچپن میں ایک بچے کی تمیز یہ اس کے وجود کے مطابق ہوا کرتی ہے، لیکن جوں جوں وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کے قد کاٹ کے اندر رد و بدل ہوتا جاتا ہے، تو اس کی قمیض کا ناپ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بچہ لمبائی میں اپنے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کے ماں گوڑ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اس کا ایک ہی قد رہتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانیت بلحاظ تہذیب و تمدن کے حد کمال کو پہنچ گئی، تو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے انہیں ایک دستور العمل دے دیا اور نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس نبوت کے سلسلے کو ختم کیوں فرما دیا ہے؟
کیا قیامت تک کے اتنے طویل عرصے کے لیے، لمبے عرصے کے لیے کیا ایک ہی نبی کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی ہاں، نعم جی ہاں، یہی ایک نبی، یہی ایک دین قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھی کامل بلکہ اکمل بھیجا ہے اور دین بھی کامل دیا ہے۔ نبی اتنا کامل ہے کہ جامع کمالات اللہ نے ان کو بنا دیا۔ سابقہ تمام انبیاء کے کمالات تنہا ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آتے ہیں۔ جتنے کمالات اللہ نے انبیاء کو تقسیم کر کر کے دیے تھے، کسی نبی کو 2 کمال، کسی کو 4، کسی کو 10، کسی کو 5، اللہ نے وہ سارے کمالات اکٹھے کر کے تنہا ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ لہذا وہ کامل نبی نہیں بلکہ اکمل نبی ہے۔ اس پھول کے اندر اللہ رب العزت نے وہ تمام رنگ، وہ تمام خوشبوئیں جمع فرما دی ہے جو اللہ رب العزت نے دیگر تمام انبیاء کرام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکمل عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضابطۂ حیات عطا فرمایا، جو شریعت عطا فرمائی، وہ بھی کامل عطا فرمائی۔ حجۃ الوداع کا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وہ منظر بھی کتنا حسین ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامعین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی عظیم جماعت ہے۔ کتنا ہی دلکش منظر ہوگا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا، یا ایھا الناس ان آباءکم واحد وان ربکم واحد وان نبیکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا باپ ایک ہی ہے، تمہارا رب ایک ہی ہے اور تمہارا نبی بھی ایک ہی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی شخص ایک باپ کے علاوہ دوسرا باپ بنانا اپنے لیے پسند نہیں فرماتا، اسی طرح ایک کامل مومن اپنے لیے ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب بھی بنانا پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح ایک کامل مومن ایک خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے لیے اور کوئی نبی بنانا بھی پسند نہیں فرماتا۔ اسی خطبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ اے لوگوں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ لا نبی بعدی، میرے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں آئے گا، ولا امت بعدکم، اسی طرح تمہارے بعد بھی کوئی اور امت نہیں آئے گی، تم آخری امت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سوال کیا، هل بلغت، کیا میں نے اپنے رب کے تمام احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں؟ اپنے رب کا سارا دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے بیک زبان جواب دیا، لقد بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة۔ آپ نے صرف دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے اللہ کے اس عطا کردہ دین کو پوری امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا ہے۔ امت کی مکمل خیر خواہی آپ نے فرما دی ہے اور حق کے اوپر پڑے ہوئے تمام کے تمام پردوں کو آپ نے ہٹا کر حق کو بالکل ہمارے سامنے واضح رکھ دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سارے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری سننے والے سامعین کے اوپر ڈالی۔
فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں پر موجود ہے اور جو یہاں پر موجود نہیں ہے انہوں نے میرا پیغام آگے آنے والوں کے تک پہنچانا ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ڈالی، صحابہ کرام کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچانا ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ جو پیغام چاہے ادنا سے ادنا حکم کیوں نہ ہو، ہمیں جس چیز کے بارے میں علم ہے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی، حکم کو بھی دوسرے تک پہنچایا کرے۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ پھر اسی دن بوقت عصر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو آپ کے اوپر مکمل فرما دیا ہے، اپنی نعمت کو آپ کے اوپر مکمل تام کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین آپ کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ ظاہر بات ہے دین مکمل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اب کبھی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، اب اس میں ترمیم اور تبدیلی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب قیامت تک کے لیے یہی دین سب کے لیے نافذ العمل ہے، ہر موقع اور محل کے لیے، ہر طبقہ اور قوم کے لیے، ہر قرن و زمانے کے لیے اس دین کے اندر، دین اسلام کے اندر مکمل رہنمائی اور ہدایت موجود ہے۔ جب دین کامل اور مکمل ہو گیا، دین پہنچانے والے نے ذمہ داری مکمل طور پر پہنچا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے پیغام کو اوروں تک پہنچانے کے لیے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر سپرد فرما دی، تو اب کسی نئے نبی کی پھر کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی اور نبی کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ دین جس وقت آیا تھا اس وقت تو کامل تھا، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو گیا ہو، دین محفوظ نہ رہا ہو۔ جیسے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے دیگر کتابیں دی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ بھی آج وقت کے زمانے کے ساتھ ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دین اسلام کا بھی کچھ حصہ ضائع ہو گیا ہو، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس دین اسلام کا حصہ کیوں کر ضائع ہو؟ اس کا کوئی ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دین اسلام کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اس دین اسلام کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری یہ ہم امت کے اوپر نہیں ہے، انسانوں کے اوپر نہیں ہے، فرشتوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے اپنے ذمے میں لی ہے کہ اس کی حفاظت خود میں اللہ لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر، اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات میں اللہ کی ذات ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یاد رکھنا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میں ہی لیتا ہوں، اس کا محافظ بھی میں اللہ خود ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ پیدا ہو دیگر کتابیں بھی آسمانی اللہ کی تھی لیکن وہ حوادثات زمانے کے ساتھ تبدیل ہوگی، قرآن کے اندر بھی ہو سکتا ہے تبدیلی آ گئی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا دیگر جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل یا دیگر جتنے بھی صحائف تھے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری
خالق کائنات نے نہیں لی تھی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان تمام کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اس امت کے علماء کے اوپر ڈالی تھی۔ رب کائنات نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، کہ مشائخ اور علماء ان کو کتاب کے احکامات بتاتے رہے، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان ان کو مقرر کیا گیا تھا، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کریں گے، اور اس بات کے اوپر وہ گواہ بھی تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، آخری کتاب قرآن مقدس جو بے عیب ہے، لا شک ہے، جو بے ریب ہے، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں گنجائش نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے علماء کے اوپر نہیں ڈالی، بلکہ اپنے فضل و رحمت سے یہ ذمہ داری خود رب کائنات نے اپنے اوپر لے لی ہے کہ اس کی حفاظت کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ علماء کے ذریعے حفاظت ضرور ہے، مگر اصل محافظ خود اللہ کی ذات ہے۔ حفاظ اکرام سے اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کے الفاظ کی حفاظت فرمائی کہ حفاظ اکرام اس کے الفاظوں کو یاد کرتے ہیں۔ قراء اور مجودین سے اس کے لب و لہجے کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ کتاب سے لکھنے والوں سے اس کے رسم الخط کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ علماء اکرام سے اس کے معنی کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حکماء اسلام سے اللہ رب العزت نے اس کی حکمتوں کی حفاظت فرمائی۔ فقہاء کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے علل اور اسرار رازوں کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اس طرح بنا دی ہے کہ بے شک جتنا مرضی زمانہ گزر جائے اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں آ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے علاوہ احادیث نبویہ کی حفاظت اور صیانت کا کس طرح حیرت انگیز نظام قائم فرمایا۔ احادیث کی حفاظت کے لیے محدثین اکرام نے تقریباً 5 لاکھ راویوں کے حالات بھی محفوظ فرمائے ہیں کہ ان کے حالات کیسے تھے، کیسے کیسے وہ روایات نقل کرتے تھے۔ 5 لاکھ راویوں کے حالات انہوں نے لکھے ہیں، درج کیے ہیں، ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے تو آج ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، چلنا، پھرنا، حتیٰ کہ جوتے پہننا، تھوکنا بھی محفوظ ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ذریعے محفوظ فرما دیا۔ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میت کے گھر گئے، رونے والی عورتوں کو دیکھا کہ وہ عورتیں مصنوعی طور پر رو رہی تھی، اگرچہ ان کو حقیقی رونا نہیں تھا آ رہا، مگر انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے اس میت کے اوپر اتنا عرصہ رونا ہے۔ وہ راہ کرتی رہتی تھی، اپنے منہ کے اوپر کپڑا دے لیتی اور پھر روتی رہتی تھی۔ یہ بات فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اسی طرح مصنوعی رو کر دکھایا۔ یہ کپڑا منہ پر رکھتے اور ان کو رو کر آواز نکال کر دکھاتے کہ یہ عورتیں اسی طرح رو رہی تھی۔ صحابی نے جب یہ روایت اپنے شاگرد تک پہنچائی تو صرف الفاظ ہی نہیں پہنچائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب بھی پہنچاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی چادر کو اپنے چہرے پر لیتے اور رو کر دکھایا کرتے کہ وہ عورتیں اس طرح رو رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے شاگرد تک یہ آداب پہنچائی۔ آج تک علماء اکرام یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو بھی اللہ رب العزت نے بالکل صحیح سالم ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کی ایک ایک ادا آج تک محفوظ ہے۔ ایک موقع پر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان فرماتے ہوئے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے اور پھر شاگردوں سے فرمایا الا تسألونی مما ضحکت، کہ اے شاگردوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا کہ میں یہاں پر مسکرایا کیوں ہوں، میں یہاں پر ہنسا کیوں ہوں؟ شاگردوں نے عرض کیا، پھر فرمائیے وما تضحک، آپ کیوں یہاں پر مسکرائے ہیں؟
آپ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سنا رہے ہیں، لیکن فرمان سناتے ہوئے آپ یہاں پر مسکرائے کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاکذا ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمان ہمیں بتا رہے تھے، اس موقع پر پہنچے تو بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، ہنسے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح آپ سے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں یہاں پر کیوں مسکرایا ہوں۔ بعد کے جتنے بھی راویوں نے یہ روایت بیان کی ہے، اسی طرح اپنے شاگردوں سے سوال کیا کہ پوچھو یہاں پر ہم کیوں مسکرائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا آج تک محفوظ ہے۔ آپ اگر کسی جگہ روئے ہیں تو آپ کا رونا بھی محفوظ ہے، آپ اگر کسی جگہ مسکرائے ہیں تو آپ کا مسکرانا بھی محفوظ ہے۔ جب اس دین کی حفاظت کا اتنا حیرت انگیز نظام موجود ہے تو پھر یہ دین کس طرح ضائع ہو سکتا ہے؟ 1400 سال تو کیا 2800 سال بھی گزر جائے لیکن اس دین کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں آ سکتا۔ دین آیا بھی مکمل تھا، دین موجود بھی مکمل ہے، دین بتایا بھی مکمل ہے، صحابہ نے پہنچایا بھی مکمل ہے، اور آج تک اسی طرح کامل اور مکمل شکل کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب دین کامل اور مکمل شکل کے سامنے ہمارے سامنے موجود ہے تو پھر کس طرح کسی اور نبی کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے؟ خاتمیت نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کوئی شک و شبہ نہیں رکھتا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کے اندر غور و فکر کریں تو آپ کو اس بات کے بارے میں علم ہوگا کہ یہ دین یہ عالمی دین ہے، یہ دین اسلام یہ کسی قوم، کسی طبقے، کسی زمانے، کسی رنگ اور نسل کا مرہون منت نہیں ہے، بلکہ پورے عالم کے لیے یہ دین آیا ہے۔ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو بھیجا ہے۔ کعبۃ اللہ جو مرکز ہدایت ہے، اس کے متعلق رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکہ، کہ بے شک وہ پہلا گھر جب تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے کے اندر موجود ہے۔ دوسرے مقام کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن کریم جو منبع ہدایت ہے، جو منبع رشد و ہدایت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر میں اللہ نے اس بابرکت اور لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی طبقے کے لیے نہیں، کسی رنگ و نسل کے لیے نہیں، بلکہ ھدی للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت یافتہ ہے، اس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو تمام لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی اور مہدی ہیں، ان کے متعلق رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، اہل مکہ کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو للناس تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اب یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، ان 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے کون سا لفظ ذکر فرمایا ہے؟ للناس۔ للناس، کیا یہ تعبیری انداز اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کعبے کے بعد کسی اور کعبے کی گنجائش نہیں رہتی، قرآن کے بعد کسی اور قرآن کی ضرورت نہیں رہتی، امت محمدیہ کے بعد کسی اور امت کی ضرورت نہیں رہتی، اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی اور دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔
جس طرح اب کوئی ذلی اور بروزی کعبہ نہیں ہو سکتا، بروزی قرآن نہیں ہو سکتا، ذلی اور بروزی امت نہیں ہو سکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی اور بروزی نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تمام آیات کے اندر للناس کا لفظ ذکر کر رہا ہے کہ یہ کعبہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، للناس یہ قرآن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ امت یہ آخری امت ہے جو باقی تمام امتوں کے لیے بہتر بنا گئی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ہم نے بھیجا ہے کافۃ للناس یہ تمام لوگوں کے لیے کافی ہے، ان کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تخاطب بھی دیگر تمام انبیاء کرام سے جدا تھا۔ آپ جب خطاب کرتے نا تو آپ کا دیگر تمام انبیاء کرام سے خطاب بھی جدا ہوا کرتا تھا۔ دیگر انبیاء کرام کی نبوت چونکہ ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص زمانے تک محدود تھی، اس لیے انہیں دعوت دیتے وقت اپنی قوم کو ہی خطاب کرنا پڑتا تھا، یا قوم، یا نوح، یا سمود، اس طرح کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ لیکن قربان جائے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کہ جب ان کی باری آتی ہے تو رب کائنات ان کے انداز تخاطب کو ہی تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا اہل العرب، یا بنی ہاشم، یا قریش، یہ کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی لفظ کا انتخاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل مکہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا اے اہل مدینہ میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا اے اہل قریش میں تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ اے اہل بنی ہاشم میں تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، بلکہ رب کائنات نے آپ کے لیے عام لفظ کا انتخاب فرمایا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اب اس لفظ کے اندر آنے والے اور موجود جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں کہ اے لوگوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قیامت تک آنے والا ہر شخص چاہے وہ کسی قوم کا ہو، کس علاقے کا ہو، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کی وہ زد میں آئے گا۔ اگر ہدایت چاہے، نجات چاہے تو اس کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اسے ہدایت نہیں مل سکتی۔ حتیٰ کہ اگر بالفرض گزشتہ انبیاء کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آ گئے، وہ نبی بھی آ گئے، تو اس نبی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہوگی، تابع داری کرنا ہوگی۔ آپ کی تابع داری کے بغیر ان کی بھی ہدایت اور نجات نہیں ہو سکے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات پڑھنے کا واقعہ یہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے، بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی آئے، تشریف لے کر آئے، تورات کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تورات کی تلاوت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہ لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبیرہ خاطر سمجھے اور ارشاد فرمایا کہ اے عمر لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی، کہ اے عمر آج اگر خود صاحب تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا، انہوں نے بھی بجز میری پیروی کرنی ہوتی، میری پیروی کے بغیر ان کو بھی ہدایت اور نجات نہیں مل سکے گی۔ حدیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن فرمان موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامہ،
کہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوا ہے، اور ساری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری اقوام، ساری علت کی طرف، سب لوگوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تخاطب بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کی نبوت یہ ایک عالمگیر نبوت ہے، یہ ایک دائمی نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آپ خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ بعض دفعہ کسی معاملے کے اندر تشریحی طور پر یا تفصیلی طور پر اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ پہلی امتوں کے اندر رب کائنات کا دستور یہ تھا کہ جب بھی اختلاف پیدا ہوتا نا تو اللہ رب العزت اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک نبی کو بھیج دیتے۔ نبی آ کر حق و باطل کو واضح کر دیتے، حد امتیاز قائم کر دیتے کہ یہ حق کا رستہ ہے، یہ باطل کا رستہ ہے، اب تم نے حق کے رستے کے اوپر چلنا ہے، اور مسئلہ حل ہو جاتا۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب کے سب لوگ پھر ایک دین کے اوپر چل پڑتے۔ پھر اختلاف ہوتا، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ رب العزت اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے پھر سے ایک اور نبی بھیج دیتے جو لوگوں کو خوشخبری کی خبر سنایا کرتے اور لوگوں کو حق و باطل کے رستے کے بارے میں بتاتے کہ جو حق کا رستہ چلے گا اس کو خوشخبری ہے، اور جو باطل کے رستے کے اوپر چلے گا اس کے لیے ڈر ہے، اس کو ڈرایا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا اب ایسی کوئی صورت اگر پیدا ہو جائے تو کوئی نبی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ تو جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے خلفائے راشدین المہدیین کے طریقے کو ہی آج کے بعد سے مشعل راہ بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، إِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ جو آدمی میرے زمانے کے بعد ایک لمبا زمانے تک زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت سے اختلافات کو دیکھے گا، یہ بہت سے نئے نئے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ لہذا ایسے بندے کے اوپر یہ بات لازم ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، ایسی صورت کے اندر تمہیں میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اور طریقے کو اپنانا ہوگا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء الراشدین فيكثرون، کہ بنی اسرائیل کی سیاست اور انتظام خود انبیاء کرام کے ہاتھ میں تھا کہ جب ایک نبی کی وفات ہو جاتی تو اللہ رب العزت ان کے قائم مقام میں دوسرے نبی کو بھیج دیتے، اور لہذا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن البتہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے جو بہت سے ہوں گے جو تمہیں حق و باطل کے رستے کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اختلافات کے حل کے لیے فقہاء کرام کا طبقہ موجود ہے جو اجتہاد کر کے فیصلہ دیتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، مجتہد جو اپنا اجتہاد کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد اپنے جہاد کی وجہ سے، اجتہاد کی وجہ سے اگر اس کا اجتہاد درست ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں، ایک اس کا فیصلہ درست ہونے کی وجہ سے اور دوسرا اس کے اجتہاد کی کوشش کرنے کی وجہ سے، اور اگر بھی بس مجتہد کا فیصلہ غلط ہوتا ہے، اس کا اجتہاد غلط ہو جاتا ہے، تب بھی اللہ رب العزت اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے بلکہ اللہ ایک اجر عطا فرماتے ہیں، اور وہ کون سا؟ اجتہاد کا، کہ مجتہد کو اس کے اجتہاد کا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا ہے۔ اجتہاد کرنے کا تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نیا نبی آنا ہوتا تو اجتہاد کا اللہ رب العزت ہمیں حکم نہ دیتے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تکمیل دین کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں نے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو نبی بھی آپ آخری ہو گئے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جامعیت اور ہماگیری بیان فرمائی ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا یہ انداز تخاطب بھی ختم نبوت کی زبردست دلیل ہے۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین پیغمبر ہیں۔ یہ آیت کریمہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی واضح اور روشن دلیل ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اور صفت خاتم النبیین بیان کی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین پیغمبر ہے۔ آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر لفظ خاتم کو ذکر فرمایا ہے، اور خاتم کے دو معنی ہیں، اس کی دو قراتیں ہیں، ایک ہے خاتم اور ایک ہے خاتم، اور دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ دونوں خاتمیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت کرتی ہیں۔ خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والا، یعنی آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، آپ کی آمد سے سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور خاتم اس کا معنی ہے مہر، مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح مضبوطی سے بند کر دینا کہ کوئی چیز اندر سے باہر نہیں جا سکتی اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، یعنی اپنی زبان میں سیل لگا دینا۔ معنی یہ ہوگا کہ آپ کی آمد پر انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اس کے اوپر مہر لگا دی گئی ہے، یعنی ایسی سیل لگا دی گئی ہے کہ اب کسی نئے نبی کی آمد کی گنجائش نہیں رہتی۔ بعض حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی لسان مقدس سے خاتم النبیین کا معنی اور تشریح بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور تفسیر کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے، مفسرین کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم کا معنی آخری نبی فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین پیغمبر ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے ابتدا کے اندر پہلے رکوع کے اندر ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ جو لوگ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی ہے، اور جو اس وحی کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے قبل اتاری گئی ہے، یعنی آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صرف دو وحیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، دو وحیوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم دیا۔ ایک وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی، اور دوسری وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء کے اوپر اتاری گئی۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی، تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر نازل فرماتے، اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے کہ کس طرح تم نے پہلے انبیاء کی وحی کے اوپر ایمان لانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ہے، اسی طرح ان کے بعد والے نبی کے اوپر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر صاف صاف اعلان فرمایا کہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لانا ہے، اور جو آپ سے قبل وحی نازل ہوئی اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ خاتم النبیین پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل
میں تمہاری طرف خدا کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو کتاب تورات مجھ سے پہلے آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام کیا ہوگا؟ جس کا نام ہوگا احمد، تعریفوں والا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب ذرا غور فرمائیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد آنے والے صرف ایک رسول کی خوشخبری سنا رہے ہیں، مطلق خوشخبری نہیں سنا رہے کہ میرے بعد بہت سے رسول ہوں گے، لیکن انہیں صاف صاف فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، یعنی ہوگا بھی ایک، آئے گا بھی ایک، اور میرے بعد اس کا نام ہوگا احمد۔ اگر ایک سے زیادہ رسول آنے والے ہوتے تو لازماً ان کا بھی ذکر ہوتا۔ یہ آیت مبارکہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ قرآن مقدس کی جتنی بھی آیات ہیں وہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ آپ کی ختم نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ صرف آیات مبارکہ ہی نہیں بلکہ متعدد احادیث بھی ایسی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر روشنی ڈالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من روایت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء اکرام جتنے بھی تھے ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک خوبصورت مکان بناتا ہے، وہ خوبصورت اتنا ہوتا ہے کہ بڑا ہی مضبوط ہے، ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر لگی ہوتی ہے، بڑا ہی مزین، بڑا ہی حسین لگتا ہے، مگر اس کے ایک کونے کے اندر ایک اینٹ ایسی ہوتی ہے جہاں پر وہ اینٹ نہیں لگی ہوتی، وہ جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ اس پر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے ہیں تو اس مکان کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہیں کہ اتنا ہی خوبصورت مکان، اتنا حسین و جمیل مکان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی ہے، یہ اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ یہ محل مکمل ہو جاتا، اس کے بعد اس کے اندر ذرا بھی گنجائش نہیں رہتی تبدیلی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت یہ ایک ایسا محل ہے، نبوت یہ ایک ایسا قصر ہے کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں اور میں خاتم النبیین پیغمبر ہوں کہ میں نے آ کر وہ آخری اینٹ لگا دی ہے، اور میرے بعد اللہ نے اس نبوت کے دروازے کو، نبوت کے محل کو ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں رہے گا، نہ ہی کسی رسول کے آنے کی کوئی گنجائش باقی رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست کہ اللہ رب العزت نے 6 چیزوں کی وجوہات پر مجھے تمام انبیاء کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے باقی انبیاء کو عطا نہیں فرمائی، وہ 6 خصوصیات اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ وہ کون سی ہے؟ پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ جامع الکلم سے مراد کیا ہے؟ کہ الفاظ تھوڑے ہیں لیکن ان کا معنی بہت زیادہ ہے، یعنی تھوڑے سے الفاظ کے اندر دوسرے بندے کو اپنی بات کے بارے میں سمجھا دینا۔ اوتیت جامع الکلم، مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ ونصرت بالرعب، اور دوسری چیز رعب اور ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ میں مکہ میں ہوں تو اس ساری کائنات کے اندر میرا رعب پھیلا ہوتا ہے، میرا دبدبہ اللہ نے پھیلایا ہے، اس رعب کے ذریعے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ تیسری چیز اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، مال غنیمت کو اللہ رب العزت نے میرے لیے حلال فرما دیا ہے کہ جب بھی جہاد ہوا مال غنیمت حاصل ہوتا تو اللہ رب العزت نے میرے لیے اس مال غنیمت کو حلال فرما دیا۔ دیگر جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، اگر وہ جہاد کرتے جو مال غنیمت ان کو ملتا تو کسی نبی کے لیے وہ مال غنیمت کو حاصل کرنا حلال نہیں تھا۔
ان کا حکم یہ تھا کہ جتنا بھی مال غنیمت ملا ہے ایک کھلے صحرا کے اندر تم نے چھوڑ دینا ہے. آسمان سے بجلی آتی اور اس مال غنیمت کو لے جایا کرتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے جدا کر کے مجھے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے. چوتھی چیز وہ جعلت لی الارض طہورا او مسجدا، کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو سبب طہارت اور مسجد بنا دیا ہے. دیگر انبیاء کے لیے مختلف جگہ ہوا کرتی تھی کہ جہاں پر آپ نے عبادت کرنی ہے، لیکن میرے لیے اللہ رب العزت نے ساری روئے زمین کو صرف مسجد ہی نہیں بلکہ سبب طہارت بھی بنا دیا ہے. اگر پر تمہارے پاس پانی کی صورت موجود نہیں، یہ مٹی پڑی ہے، مٹی صحیح تیمم کر لو. اللہ نے صرف مسجد ہی نہیں بنایا بلکہ سبب طہارت بھی بنا دیا کہ اس کے ذریعے آپ پاکی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور پانچویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، کہ مجھے ساری مخلوق کے لیے مبعوث فرمایا ہے. میں کسی قوم کے لیے، کسی طبقے کے لیے، کسی جماعت کے لیے، کسی زمانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں ساری مخلوق کے لیے آیا. اور چھٹی چیز وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، کہ اللہ رب العزت نے میری ذات کے اوپر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. یہ میرے اوپر اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی کہ جو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے اس دنیا سے جانے کے بعد بند نہیں ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ وحی نبوت. کہ میرے بعد اللہ رب العزت اس وحی کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اس حدیث مبارکہ کے اندر لو کا لفظ یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے لو اگر بالفرض میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. لیکن یہ لو کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ آپ کے بعد بالفرض بھی کوئی نبی نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں. حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لا يبقى بعدی من النبوة بشيء الا المبشرات. قالوا یا رسول اللہ وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم او تراها كله، کہ میرے بعد نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مبشرات سے مراد سچے خواب ہیں جو مسلمان یا تو خود دیکھے یا اس کے متعلق کوئی دوسرا انسان دیکھتا ہے. سوائے سچے خواب کے آج کے بعد میرے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہی. یہ تمام کی تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے اوپر اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے. حجۃ الوداع کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرمایا انا خاتم النبیین وانتم آخر الامر لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. جس طرح میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اب تمہارے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ تمہارے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ تم نے اب میری تابع داری کرنی ہے، میری پیروی کرنی ہے، میرے بتائے ہوئے رستے کے اوپر اپنی تمام تر زندگی کو بسر کرنا ہے. کیونکہ جب تم میرے بتائے ہوئے رستے کے مطابق اپنی تمام تر زندگی کو بسر کرو گے تو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے کامیابی کو تمہارے قدموں تلے رکھ دیں گے، اور آخرت کو بھی اللہ رب العزت تمہارے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں رکھیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ تم نے میری تابع داری کرنی ہے. جب تک تم میری تابع داری نہیں کرو گے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی تمہارے مقدر میں ہوگی اور آخرت کی ذلت و رسوائی بھی تمہارے مقدر میں ہوگی. کامیابی چاہتے ہو تو شرط کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری. خود رب کائنات نے اعلان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم، کہ تمہارے لیے شرط کیا ہے؟ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی ہے. خود اللہ رب العزت
इज्जत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान मुक़द्दस से ऐलान फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दे। कैसा ऐलान फरमाना है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐलान फरमाए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत के दम भरते हो, अगर तुम वाकई अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताबेदारी करते हैं, हम अल्लाह के नाज़िल करदा इस कुरान की ताबेदारी करते हैं, हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात की पैरवी करते हैं, अगर वाकई तुम अल्लाह के मोहब्बत करने वाले हो, अल्लाह से मोहब्बत के दम भरते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम्हारे लिए शर्त ये है कि तुमने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करनी होगी। जब तुम मेरी ताबेदारी करोगे तो तुम तो अल्लाह को महबूब बना रहे थे, लेकिन मेरी ताबेदारी से तुम्हें क्या सिला मिलेगा? मेरी ताबेदारी से तुम्हें सिला ये मिलेगा, युहब्बुकुमुल्लाह, मेरा अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। जिस तरह तुम अल्लाह को महबूब बनाना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करोगे, मेरे बताए हुए तरीके की पैरवी करोगे, मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर अपनी तमाम तर जिंदगी को बसर करोगे, तो तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना महबूब बना लेंगे। और सिर्फ महबूब ही नहीं बनाएंगे, बल्कि रब का फैसला, रब का फरमान ये है कि मैं तुम्हें अपना महबूब तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा फैसला है वयग़फ़िर लकुम, मैं अल्लाह तुम्हारे तमाम तर गुनाहों को भी माफ कर दूंगा। और सिर्फ माफ ही नहीं करूंगा, इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत, इंसान की जो नेकियां हुआ करती हैं ये इंसान के गुनाहों को खत्म कर देती हैं। जब नेकियां गुनाहों को खत्म करती हैं तो सिर्फ खत्म ही नहीं करती, बल्कि रब का फैसला है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि जितनी भी गुनाह हैं मैं उनको खत्म तो करूंगा, लेकिन उन तमाम के तमाम गुनाहों को भी मैं नेकियों में तब्दील कर दूंगा। अब इंसान के जितने गुनाह हैं, इंसान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को उसका अपना महबूब बनाएंगे। सिर्फ महबूब ही नहीं, बल्कि अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ भी करेंगे। सिर्फ माफ ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील कर देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेंगे, उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी तमाम तर जिंदगी को बसर करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, रोजे की अदायगी करेंगे, ज़कात अदा करेंगे, हज उम्रे की अगर इस्तिताअत है तो वो अदा करेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, हकूकुल इबाद का ख्याल रखेंगे, तब जाकर ये चीजें होंगी। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी तमाम तर जिंदगी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।